Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your English teacher. Dear student, آج 21 जनवरी ہے اور آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ لیسن نمبر 4 سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام فلورنس نائٹنگیل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو اس لیسن کا کمپلیٹ انٹروڈکشن کرواؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وٹ از دس لیسن آل اباؤٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پریویس لیکچر میں جو کہ نکلس نکل پائے تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 19th سینچری میں انگلینڈ کے پور ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس قدر خراب تعلیمی صورتحال تھی 19th سینچری میں انگلینڈ میں. اگرچہ انہوں نے ود دا پیسج آف ٹائم اس کو بہتر بنایا اور آج دنیا بھر سے لوگ ان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. یہی صورتحال اسی دوران یعنی 19th سینچری میں ان کے ہاسپٹلس کی تھی کہ انتہائی پور کنڈیشن تھی ہاسپٹلس کی، یعنی ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر تھے، ادویات موجود نہیں تھی، صفائی کی صورتحال ٹھیک نہیں تھی، پراپر کیئر نہیں کی جاتی تھی پیشنٹس کی. تو یہ سارے حالات جو ہے وہ 19th سینچری میں انگلینڈ کے ہاسپٹلس کے لیے تھے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ یہ قیمتی انسانی جانوں سے تعلق رکھتا ہے یہ میٹر، یعنی ہاسپٹلز میں پیشنٹس کے علاج کے حوالے سے اگر پراپر انداز سے پیشنٹ کا علاج ہو جائے، اس کو پراپر کیئر مل جائے، پراپر ٹریٹمنٹ ہو، پراپر میڈیسنز ملیں تو قیمتی انسانی جان بچ جایا کرتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس پراپر علاج نہ کیا جائے، پراپر کیئر نہ کی جائے، پراپر اس کو میڈیسنز نہ دی جائے تو اس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جان ضائع بھی ہو سکتی ہے. اور ایک انسانی جان جو ہے اگر بچ جائے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان تمام کی زندگیاں بھی بچ جاتی ہیں، ان تمام کی زندگیوں میں بھی خوشحالی آ جاتی ہے. اور اگر ایک انسان کی زندگی چلی جائے تو اس سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن کانسیپٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ جس انسان نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی، اور جس نے ایک انسان کو مار ڈالا تو اٹ مینس کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یعنی یہ ہے امپورٹنس انسانی جان کی جو ہمیں قرآن مجید میں بتائی گئی ہے. اور یہاں پر جو ہاسپٹلس کی کنڈیشن ہے جس میں ڈاکٹرز، نرسز، پورا سٹاف جو موجود ہوتا ہے ان کا بڑا کی رول ہوتا ہے. ان کی پراپر کیئر کے ذریعے سے قیمتی انسانی جان بچ بھی سکتی ہے اور ان کی کیئر لیسنس کی وجہ سے قیمتی انسانی جان موت کے منہ میں بھی جا سکتی ہے. لہٰذا اسی ایشو کو یہاں پر جو ہے نا وہ پورٹرے کیا گیا ہے، ڈسکس کیا گیا ہے. 19th سینچری میں ایک بڑی غیر معمولی صورتحال اس وقت پیش آ گئی جب انگلینڈ اور رشیا کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ظاہری بات ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جو سپاہی تھے جو جنگ میں حصہ لے رہے تھے، جن کی ڈیتھ ہو رہی تھی وہ تو موت کے منہ میں جا ہی رہے تھے، لیکن بڑے پیمانے پر ایسے لوگ تھے، ایسے سپاہی تھے جو زخمی ہو رہے تھے اور اس زخمی حالت میں بڑی تعداد میں ہاسپٹلس کا رخ کر رہے تھے. اب وہ جب اس حالت میں ہاسپٹلس میں آیا کرتے تھے تو کیونکہ ہاسپٹلس کی بڑی پور کنڈیشن تھی، بڑی خراب حالت تھی، لہٰذا اس حالت کے پیش نظر وہ پیشنٹس کہ جن کو پراپر اور ٹائملی اگر میڈیکل اسسٹنس مل جاتی تو وہ بچ سکتے تھے، لیکن ایسا نہ ہونے کی وجہ سے وہ زخمی سپاہی بھی موت کے منہ میں چلے جایا کرتے تھے. اب صورتحال یہ تھی اس جنگ کے دوران کہ وہاں پر ایک بڑے بیرک ہاؤس جو کہ فوجی رہائش گاہ تھی اس کو عارضی طور پر ہاسپٹل قرار دے کے وہاں پر تھوڑا سا عملہ تعینات کر دیا گیا ہاسپٹلس کا، کیونکہ اس کے قریبی مقام پر ایلما، بلکلاوا اور انکرمین کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی جہاں سے بڑے پیمانے پر سپاہی جو ہے وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں لائے جا رہے تھے. تو اس کو ہاسپٹل بنایا گیا تھا فوجی رہائش گاہ کو، اور اس کی کنڈیشن کیا تھی کہ وہ ہاسپٹل کہاں موجود تھا؟ جہاں پر یعنی اس مقام پر جو ہے میدان جنگ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یہاں سے زخمی جو سپاہی تھے وہ کشتیوں کے ذریعے سمندری راستے کے ذریعے لائے جاتے تھے. جب سمندری راستہ
اس کے بعد 2 میل کی انہیں ڈھلوان جو ہے وہ چڑھ کے جانا پڑتی تھی پہاڑی جانے پہ. 2 میل کی یہ خطرناک پہاڑی ڈھلوان چڑھ کے جاتے اور پھر وہاں جا کر ہاسپٹل موجود تھا جہاں پر ان کا علاج ہوتا تھا. تو یہ اول تو اس سفر کے دوران ہی بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور جو بچ جاتے تھے اس طویل جو ہے وہ پہاڑی راستے کے ذریعے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اور اگر خوش قسمت کوئی بچ کے وہاں پہنچ جاتے تھے تو پھر وہاں کی صورتحال اتنی خوفناک اور خطرناک ہوتی تھی کہ وہاں پہ جا کے بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہو جاتی تھی. کیوں کہ وہاں پراپر جو ہے وہ ہاسپٹلائزیشن والی صورتحال تھی ہی نہیں، نہ پراپر ڈاکٹر موجود تھے کوالیفائڈ قسم کے، نہ ادویات موجود تھی، نہ کوئی نرسنگ سٹاف موجود تھا. لہٰذا یہ خوفناک صورتحال تھی جو کہ یہاں پہ بتائی گئی ہے. اب اس صورتحال میں ایک ایگزیمپلری کریکٹر جو ہے اس کو پورٹری کیا گیا جس کا نام ہے فلورنس نائٹنگیل. اس لیسن کا نام بھی فلورنس نائٹنگیل ہے. یہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس نے اس وقت اس خراب صورتحال میں ایسا کام کیا ہے کہ باقی دنیا کے لیے مثال بن گئی ہے. یعنی فلورنس نائٹنگیل جو کہ ایک ڈاکٹر تھی، اس کو اس جنگ کے دوران اسی ہاسپٹل کا چارج دیا گیا. اگرچہ یہ فلورنس نائٹنگیل ایک بڑے ہی دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا ایک اچھا ویلدی بیک گراؤنڈ تھا، لیکن کیونکہ اس کا ایمبیشن تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے قیمتی انسانی جانوں کو بچانا ہے اور ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پورٹرے کرنا ہے اس فیلڈ کے اندر، لہٰذا ایک چیلنج کے طور پر اس نے اس ہاسپٹل کی ذمہ داری سنبھالی اور پھر اپنے طور پر جتنے انتظامات ہو سکتے تھے، جتنا نرسنگ سٹاف ہو سکتا تھا، جتنی ادویات ہو سکتی تھیں، جو ضروری کھانے پینے کی اشیاء ہو سکتی تھیں، یہ اپنے ساتھ لے کے اس ہاسپٹل میں پہنچی جس کی صورتحال میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ بدترین صورتحال تھی. وہاں پر فلورنس نائٹنگیل پہنچی ہے. اب جو ہی فلورنس نائٹنگیل اس ہاسپٹل میں گئی ہے تو وہاں پر جو پرانے بوڑھے فوجی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک خاتون کو جو ہے وہ ہیڈ بنا کے بھیج دیا گیا اس ہاسپٹل کا، تو بڑے عجیب سے ان کے ویوز تھے، آپس میں بڑبڑاتے رہتے تھے کہ لو یہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہ مرد حضرات جو مضبوط اعصاب والے تھے وہ اس ہاسپٹل کو ٹھیک نہیں کر سکے. ان خوفناک قسم کے جو حالات ہیں، جو زخمی سپاہی جس بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو وہ ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی. تو یہ خاتون کیا کام کرے گی یہاں پہ؟ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان تمام قسم کی صورتحال کو یہ ٹیکل کر سکے. یہ تھے ان لوگوں کے ویوز فلورنس نائٹنگیل کے حوالے سے. لیکن جو ہی فلورنس نائٹنگیل آئی اور اس نے کام شروع کیا ہے، تو نہ صرف کام اس نے یہ کہ تمام لوگ جو وہاں پر موجود تھے سب کو اس نے کام میں انگیج کر دیا، خود اپنا نرسنگ سٹاف اور وہاں پر جو جونیئر ڈاکٹرز تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی سپاہی تھے اور وہ لوگ جو زیادہ زخمی نہیں تھے، ان تمام کو جو ہے نا وہ اس نے انگیج کر دیا کہ تمام لوگ اپنا رول پلے کریں ان زخمی سپاہیوں کو بچانے کے حوالے سے، تاکہ ان قیمتی جانوں کو ہم بچا سکیں. لہٰذا ہر ممکن فیسلٹی جو ضرورت تھی ان پیشنٹس کے لیے، جن میں ادویات تھی، ان کی نرسنگ تھی، ان کی خوراک تھی، ان کے رہنے کا پراپر انتظام تھا، اس حوالے سے تمام کے تمام انتظامات جو ہیں وہ فلورنس نائٹنگیل نے ہر ممکن انداز سے جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. اور اس ڈٹرمنیشن کی وجہ سے، سخت محنت کی وجہ سے، دن رات اس نے محنت کی اور اپنے ساتھ باقی جو سٹاف تھا اس کو بھی اپنے ساتھ کام میں لگایا. اور باقی سٹاف رات کے ٹائم جب سو جایا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی فلورنس نائٹنگیل جو ہے وہ آرام نہیں کرتی تھی، اور اسی کیئر کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ قیمتی جانیں بچیں. اور رات کے ٹائم جب کہ باقی نرسنگ سٹاف اور باقی سٹاف جو ہے وہ سو جایا کرتا تھا، تو رات کے ٹائم فلورنس نائٹنگیل چراغ لے کے طویل کئی میل لمبے جو ہے نا وہ وارڈز ہوتے تھے، یعنی وہ جو بیرک ہاؤس ابھی میں نے بتایا ہے، تو لمبے لمبے برآمدے ہوتے تھے کہ جن کے دونوں طرف جو ہے کمرے موجود ہوتے تھے. تو ایک پیشنٹ کے پاس رات کو چراغ لے کے جایا کرتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو نہیں
جو نظر انداز ہو گیا ہو. کوئی ایسا پیشنٹ تو نہیں ہے جس کو اس وقت تیمارداری کی ضرورت ہو, اس وقت دوا کی ضرورت ہو, یا کوئی اور ضرورت اس کو پیش آ رہی ہو تو وہ اس کو پورا کیا جائے. لہٰذا یہ رات کے ٹائم بھی ایک ایک پیشنٹ کی دیکھ بھال کرتی تھی, اور اسی عادت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اس کو دا لیڈی ود دا لیمپ کا خطاب دے دیا کہ یہ وہ خاتون ہے جو رات کے وقت چراغ لے کے بھی ایک ایک پیشنٹ کے پاس جاتی ہے اور اس کا خیال کرتی ہے, اور اس کی اسی ڈٹرمنیشن کی وجہ سے, اسی ہارڈ ورک کی وجہ سے یہ اس قابل ہوئی کہ اس نے ہزاروں قیمتی جانیں جو ہے وہ بچا دی. اور آج تک 19 سینچری کے بعد تک اس کے جو کیریکٹر ہے, اس کا جو کام ہے, وہ دنیا کے لیے مثال ہے. اور نئے جو بھی لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں موسٹلی انگلینڈ میں, تو وہ اس کام کو اور اس کی اس ڈیڈیکیشن کو فالو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں, تاکہ وہ بھی اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اسی محنت کے ساتھ کام کریں اور دنیا کے لیے اسی طرح مثال بن جائیں جیسا کہ فلورنس نائٹنگیل بنی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تھا آج کا لیکچر, اور مجھے امید ہے کہ اس لیسن کی کمپلیٹ سٹوری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں.